یہ بتائیں کہ جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ ہوا پاکستان کا، ہم نے تقریباً ان کی فضائی حدود میں شامل ہونے سے ان کے آخری سیڑھی چڑھنے تک کا جو احاطہ کر لیا فردوس جمال صاحب کے ساتھ، لیکن آپ کی کمی ہمیں اشد محسوس ہو رہی تھی، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ویوز بھی اس پہ لے لیے جائیں۔ تو آپ کے پاس 10 سے 15 منٹ ہیں، آپ اس کو ایکسپلین کریں، کھل کے ایکسپلین کریں۔ بہت نوازش جناب جہانگیر صاحب، آپ نے ایک اور شامل بات آپ کو فرمایا۔ یہ بتا جی دوں جی کہ آپ جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو ہمارے چاہنے والے اور دیکھنے والے ہیں، ہمیں لائیو کمنٹس میں اپنے اپنا سوال بھیج رہے ہیں۔ غلام نبی مدنی صاحب اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ان کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ جو سوال شامل ہوگا اس کا آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ ضرور ضرور جی، میں دیکھ رہا تھا پروگرام، آپ کا دوست بہت محبت کے ساتھ جی پروگرام کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور اپنے جو سوالات ہیں، جو معافی ضمیر ہے، اس کا وہ بیان کر رہے ہیں۔ ولی عہد کے دورہ پاکستان کے حوالے سے ایک تو وہ دورہ ہے جو ہمیں ٹی وی اسکرینوں کے اوپر نظر آیا، اور ایک وہ ہے جو جس کے اوپر میڈیا نے بات کی، صحافیوں نے بات کی، اور وہ ایک بہت کامیاب دورہ رہا۔ لیکن ایک اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑا محاذ تھا، وہ جو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا، وہ یہ تھا کہ اس دورے کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں جو ہمارے جتنے بھی ہمسایہ ممالک تھے وہاں سے ہمیں تھریٹس آنا شروع ہو گئے تھے، اور ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں بہت تفصیل سے اس حوالے سے بات کی تھی کہ یہ جو خطہ ہے، اس خطے کی صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اس خطے میں بہت نئے سے بلاک بننے جا رہے ہیں۔ ایک بڑا بلاک جو امریکہ کے انخلا کے بعد یہاں پر بنے گا، وہ چائنا پاکستان کا ہے، اور اب اس کے اندر ایک تیسرا بہت بڑا اسٹیک جو ہے وہ سعودی عرب کا شامل ہو گیا ہے۔ تو اس اسٹیک کے مد نظر اور اس بلاک کی اہمیت کے مد نظر سعودی عرب نے اپنے دوروں کا آغاز کیا ولی عہد محمد بن سلمان نے، اور انہوں نے سب سے پہلا پڑاؤ پاکستان کے اندر ڈالا۔ تو پاکستان ایک بہت بڑا ملک بننے جا رہا ہے اس خطے کا، اور آئندہ 4 سے 5 سالوں کے اندر آپ کو پاکستان کی اہمیت پتہ چلے گی۔ اگر آپ اسٹریٹجی کی بات کریں، اگر آپ اکنامی کی بات کریں، اگر آپ معیشت کی بات کریں، پاکستان لیڈ کرے گا، تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ولی عہد اپنے پروگرام کو لے کے گئے، اسی پیک میں شامل ہوئے، تو اس سے عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ کیا اس میں اس کے ثمرات عوام تک منتقل ہوں گے؟ کیونکہ آگے جو پہلے تھی وہ چائنا کی 40 ارب کی سرمایہ کاری تھی، اور آج سعودی عربیہ نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہم ہر 6 مہینے بعد اور سال بعد اس کو بڑھاتے رہیں گے، انکریز کرتے رہیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ 100 ارب ڈالر تک اسے لے کے جائیں گے۔ تو چائنا جو 42 ارب لے کے آ رہا تھا، سعودی عربیہ نے 100 ارب ڈالر کا اعلان کر دیا، تو اب یہ زیادہ شیئر سعودی عربیہ کے پاس چلے گئے۔ نہیں، دیکھیں اس میں بہرحال فائدہ ہر لحاظ سے پاکستان کا ہی ہے، کیونکہ یہ جو گوادر پورٹ بننے جا رہی ہے، یہ اکنامیکل ہب بن رہی ہے، اور وہ کس طرح بن رہی ہے وہ ابھی ہم آگے ایکسپلین کرتے ہیں۔ پوری دنیا کی توجہ اس وقت یہاں پر مرکوز ہے، اور پوری دنیا یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، نگاہیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت جتنی دنیا ہے آپ کی، وہ ساری کی ساری ٹریڈ چائنا سے کر رہی ہے۔ چاہے آپ کا ایپل کمپنی ہو، چاہے آپ کی سیمسنگ ہو، آپ کی گوگل ہو، تمام کی تمام وہ چیزیں چائنا سے خرید رہے ہیں اور وہ اسمبل کرتے ہیں۔ تو سعودی عرب کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ سعودی عرب یہ کوشش کرے گا، کیونکہ سعودی عرب کا جو ویژن ہے 2030، اس کے مطابق وہ اپنی جو معیشت ہے اس کو تیل سے دوسری چیزوں کے اوپر، ٹریڈ کے اوپر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سعودی عرب کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سعودی عرب چائنا سے چیزیں خریدے گا اور اس کو اسمبل کرے گا یہاں گوادر میں۔ اچھا، گوادر میں اسمبل جب ہوں گی، ایک تو تیل سعودی عرب بیچے گا چائنا کو، تو جو سعودی عرب کا تیل ہے وہ چائنا کو جائے گا، اور سعودی عرب اپنی جو اس کی ایکسپورٹس ہیں وہ یہاں سے بڑھائے گا۔ تو آگے نیکسٹ لیول کے اندر جو ویژن 2030 ہے اس کے مطابق جو متوقع ہے وہ ہے، جیسے اس کے اندر اتفاقیات جو ہوئی ہیں، اس میں صحت کے معاملے میں اتفاقیات ہوئی ہیں، پھر اس کے اسپورٹس کے اندر اتفاقیات ہوئی ہیں، پھر سعودی عرب کے ٹوریزم کے اندر بہت زیادہ اتفاقیات ہوئی ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے باقاعدہ ایک ورڈ کوٹ کیا کہ ہم دونوں ملکوں کی سطح پر جو ہمارے ٹورسٹ ہیں ان کی تعداد، ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے 20 سے 25 سالوں کے اندر ہم 100 ملین تک لے کے جائیں۔ گویا کہ انہوں نے ایک ورڈ دیا 20 سے 25 سالوں کا منیمم، یہ میکسیمم آپ سمجھ لیں کہ آگے 100 سال تک پاکستان اور انڈیا سے